اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ بہت تقریریں ہوئیں، بہت بیان ہوئے، الحمدللہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا، 56 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ بیان کرتے، تقریریں کرتے، لکھتے، پڑھتے اسی ایک موضوع پر۔ آج تقریر نہیں ہوگی، نہ میں کوئی بیان کروں گا، آج باتیں ہوں گی۔ تقریر کا مخاطب عام آدمی ہوتا ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچے۔ جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنوں سے ہوتی ہیں، عوام سے نہیں ہوتی۔ تو آج باتیں کریں گے، باتیں ہوں گی۔ آپ کو بھی یہ حاصل ہے کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ہو، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں۔ باتیں تو دو طرفہ ہوتی ہیں نا، مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے وہ بات کر سکتا ہے، کسی بات کی سمجھ نہ آئے دہرا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، کو خود بتانا چاہے بتا سکتا ہے۔ بات گھر کی کریں گے، اپنی کریں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم ظاہری سے فارغ ہوئے تو آپ سماع موتا کے قائل نہیں تھے۔ جیسے آج بھی بے شمار علماء ایسے ہیں
جو سماع موتا کے قائل نہیں ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں. یہ بڑا نازک موضوع ہے اور یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا. جس بندے نے کسی کی بات سن کر پیچھے چلنا ہے اس کے لیے تو آسان ہے، لیکن جس بندے نے اپنے مطالعہ، اپنے علم، تحقیق کے مطابق چلنا ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ ظاہری الفاظ اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، وہ ظاہر تک رہتے ہیں. یہ بات باطن کی ہے، یہ دل کی بات ہے، کیفیات کی بات. الفاظ کیفیات سے بحث نہیں کرتے. آپ پر کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے خوشی کی بھی، تو الفاظ ایک لفظ ہی لکھیں گے کہ یہ بندہ خوش ہے. اب خوشی کیا ہے، اس کا کیا اثر ہے، کیا نتیجہ ہے. یہ بندہ غم زدہ ہے، غم کیا ہے، اس پر کیا بیت رہی ہے، اس کی کیفیت کیا، اس سے الفاظ کا تعلق نہیں ہے. کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، لکھی پڑھی نہیں جاتی. تو یہ معاملہ چونکہ کیفی ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سماع موتا کے قائل نہیں تھے. کسی کام کی غرض سے لنگر مخدوم تشریف لے گئے. وہاں بڑے حضرت جی حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اس سلسلے میں ان سے ملاقات ہوئی. حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل حدیث تھے. حضرت جی کے شیخ جو براہ راست ہیں وہ خود اہل حدیث تھے، اور بڑے اہل حدیث بڑے ہارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو دوران گفتگو علماء جہاں جاتے ہیں علمی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ سماع موتا کا موضوع آ گیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پہ دلائل دینے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو حضرت خواجہ عبد الرحیم بھی اس مجلس میں تشریف فرما، انہوں نے فرمایا بھائی ہماری تو سنتے بھی ہیں اور ہم سے بات بھی کرتے ہیں. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بزرگ ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری سنتے بھی ہیں، ہم سے بات بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسے بندے نہیں جو غلط کہہ رہے ہوں. تو تب حضرت کو تجسس ہوا کہ آپ کی سنتے ہیں تو پھر ہماری بھی سنوا دیجئے، آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم سے بھی کرا دیجئے. تو یہ سلسلہ بنا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جانے کا اور سلسلے میں آنے کا. تو بڑی خوبصورت ایک حضرت کی نظم ہے فارسی کی. حضرت خواجہ صاحب جب انہیں حضرت جی کو مزار پر لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم امتحاناً آئے ہو، تجربہ کرنے آئے ہو کہ سماع موتا ہے یا نہیں، یا عقیدتاً آئے ہو. تو اس کے جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری فارسی نظم کہی، بہت خوبصورت نظم ہے. شاید مجھے پتہ نہیں حیات جاویداں میں کسی نے دی ہے یا نہیں، میں نے پڑھی ہے کہیں، پھر میری نظر سے پھر دوبارہ گزری ہے پرنٹڈ، مجھے نہیں یاد کس کتاب میں ہے ایسے. بہرحال وہاں سے شروع ہوا، حضرت نے ذکر شروع کیا اور 15-16 سال تک وہیں مقیم ہو گئے. حضرت کا پیشہ کاشتکاری تھا اور زمین مزاروں کے پاس ہوتی تھی. فصل کا موسم آتا تو تشریف لے آتے، بٹائی لے کر گھر کے اخراجات گھر والوں کو دے کر پھر واپس چلے جاتے.
15 سے 16 سال حضرت وہاں مقیم رہے۔ فرماتے تھے کہ ہم تہجد سے ذکر شروع کرتے، اشراق کے بعد ذکر کرتے، ظہر کے بعد کرتے، عصر کے بعد کرتے، مغرب کے بعد کرتے، عشاء کے بعد کرتے، اور یوں شب و روز مجاہدے اور ذکر کی نظر ہوتے۔ ویرانہ تھا، درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، کریے کی جھاڑیاں بہت تھیں اور ان میں بڑے بڑے سانپ ہوتے تھے۔ 16 برس کی محنت کے بعد شیخ نے رخصت کیا کہ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ شیخ کے مزار سے جب واپس آئے تو آپ کے مراقبات سالک المجذوبی کی آخری منزل تک تھے۔ گھر میں بھی اپنے کام کی نگہداشت کرتے، روزی کمانے کے لیے ذرائع جائز اور حلال اختیار کرنا واجب ہیں۔ رزق حلال کمانا فرض ہے، اس کے لیے جائز کام کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کے علاوہ اوقات ذکر میں گزرتے۔ پہلے اگر تقریریں اور وعظ کیا کرتے تھے تو وہ بھی چھوڑ دیا، خلوت نشیں سے ہو گئے۔ اتنے میں پاکستان بن گیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ پاکستان جب بنا تو جو اس عہد کے لوگ ہیں شاید انہیں یاد ہو، شیعہ حضرات اور اہل سنت میں بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے علماء شیعہ کی طرف سے بھی تھے، اہل سنت کی طرف سے بھی بڑے قابل اللہ کے نیک بندے اہل علم موجود تھے۔ مولوی دوست محمد قریشی صاحب، مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دو چار نام اور ہوں گے جو میرے ذہن میں نہیں، اس موضوع پہ۔ یوں تو بے شمار علماء تھے، شیعہ سنی کے مناظرے اور اس موضوع پہ، اور وہ وقت اچھا تھا، مناظرے ہوتے تھے، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، دلائل سے بات ہوتی تھی۔ جب دلائل نہیں ہوتے تو پھر لاٹھی نکل آتی۔ آج کل لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، اس لیے بندوق سے بات کرتے۔ اس زمانے میں بات دلائل سے ہوتی تھی، اور مناظرہ عجیب بات ہوتی تھی کہ مناظرے کے جج سامعین ہوتے تھے، اہل علم نہیں ہوتے تھے۔ دونوں طرف کے علماء آ جاتے، شرائط طے ہوتی، مناظرے کی شرائط ہوتی تھیں کہ وہ بات نہیں کرو گے جس کی کتاب آپ کے پاس موجود، حوالہ موجود نہیں ہے، وہ بات آپ نہیں کریں گے، اتنے منٹ ایک لے گا، اتنے منٹ دو، اس طرح کی شرائط ہوتی تھی۔ صدر ہوتا تھا، 3 صدر ہوتے تھے، ایک صدر ایک جماعت کا، ایک صدر دوسری جماعت کا، ایک ان دونوں کے اوپر سب کا۔ اپنے اپنے دلائل علماء دیتے تھے، اور جو سامعین، عوام سامعین ہوتے تھے، پنڈال بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو سامعین جس کے حق میں فیصلہ دے دیتے وہ جیت گیا، لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس معاملے میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بارگاہ رسالت پناہی سے ارشاد ہوا، اور براہ راست نہیں۔ اللہ کریم جب حکم دیتے ہیں تو کسی ایک فرد کو نہیں دیتے، عمومی دیتے ہیں۔ بارگاہ رسالت سے بھی عمومی قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بات ارشاد ہوتی ہے تو عمومی انداز میں ہوتی ہے۔ اگر فرد معین کو حکم دیا جائے
تو معاملہ بہت نازک ہو، اس سے ذرا بھی کوتاہی ہو تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب حکم دیتے ہیں نماز کا حکم ہے تو کسی ایک فرد کو نام لے کر نہیں دیا، عمومی ہے۔ روزے کا، عبادات کا، حلال حرام تمام احکام پڑھنے عمومی ہیں۔ اگر انفرادی ہو تو پھر وہ فرد جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بارگاہ رسالت سے بھی ارشاد ہوتا ہے، تو یہ کرم ہے اس بارگاہ کا کہ عمومی ہوتا ہے۔ تو مجھے حضرت رحمۃ اللہ کے الفاظ یاد ہیں، اللہ کرے صحیح یاد ہوں، کہ حضور نے فرمایا اس دین کی عمارت میں پتھر نہیں لگے، میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی اور اس پر گارا مٹی نہیں لگا، ان کا خون اور گوشت لگا۔ آج لوگ ان پر دھول اڑاتے ہیں اور جاننے والے دامن بچا کے گھر بیٹھ جائیں اور میدان میں اس کا دفاع نہ کریں تو پھر ان کے جاننے کا کیا فائدہ، ان کے علم کی کیا ضرورت۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ میں نے جو کنارہ کشی کی ہوئی ہے یہ درست نہیں۔ تو آپ نے میدان تبلیغ میں قدم رکھا، پھر بڑے بڑے مناظرے کیے، بلکہ اس عہد میں شیعہ حضرات کی طرف سے مولوی اسماعیل صاحب ہوتے تھے، بہت فاضل آدمی تھے، بہت وسیع المطالعہ آدمی تھے، بہت بڑی لائبریری تھی ان کی اور بہت بڑا حافظہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعہ کے متقدمین کی مثال اگر کوئی ہے تو یہ مولوی اسماعیل، اور ہمارے بڑے بڑے علماء کو بھگا رکھتے تھے دلائل سے۔ پھر ان کا مقابلہ صرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ عموماً جہاں حضرت جی کو بلایا جاتا مولوی اسماعیل صاحب لاری چڑھ جاتے تھے۔ اس وقت کاروں کا تو زمانہ نہیں تھا، لاریاں ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ بلکسر میں شیعہ حضرات نے مولوی اسماعیل کو بلایا، 3 دن کا انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا۔ اہل سنت کوئی کمزور قسم کے تھے بلکسر میں اس وقت، تو اب کا مجھے پتہ نہیں، مدت ہوئی جانا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ تھے غریب تھے، قوم کے جلاہے تھے، لیکن وہ مذہبی اعتبار سے اہل سنت کے آگے آگے لگے ہوئے تھے، غریب بہت تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں گئے کہ جی وہاں 3 دن جلسہ ہوگا، مولوی اسماعیل ہیں، یہ ہوگا۔ اس سے پہلے بلکسر میں مولوی اسماعیل اور حضرت جی کا مناظرہ ہو چکا تھا، اور مولوی اسماعیل چلتے مناظرے میں میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے کہہ آ رہی ہے، مجھے ہو رہا ہے، بھاگ گئے۔ میں حاضر تھا خدمت میں، حضرت نے فرمایا چلو بلکسر چلتے ہیں۔ بسوں کا زمانہ تھا، پیسہ کم تھا، کرائے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ہم بلکسر حضرت جی تشریف لائے، میں ساتھ تھا۔ تو غریب آدمی تھے، ایک کوٹھڑی سی حضرت کو انہوں نے دی اور اس میں چارپائی وغیرہ بچھا دی، ساتھ ایک کوٹھڑی تھی اس میں مجھے فرش پر ڈیرا لگوایا۔ حضرت کے لیے کوئی 2 چپاتیاں سالن بن جاتا اور کچھ 1-2 لوگ اور آ گئے۔ ہمارے لیے وہ ہوتا تھا جو گاؤں کے لوگ آدھی آدھی روٹی اور کوئی تھوڑا سا دال ساگ دے جاتے تھے۔ جلسہ ہوا، حضرت نے فرمایا کہ شیعہ حضرات اپنے مولوی سے کہنا اس کا 3 دن کا پروگرام ہے، بھاگ نہ جائے، جو اس نے کہا ہے اس کا جواب میں دوں گا، لیکن میں کچھ سوالات بھی کروں گا، وہ ان کا جواب دے کر جائے۔ لیکن ہوا وہی
اسماعیل صاحب تو چلے گئے، حضرت نے تقریر فرمائی، ایک رات جاتے ہوئے وہاں آئی، پھر جلس کے بعد وہاں رات آ گئی۔ ٹرانسپورٹیشن آج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے دن وہاں سے نکلے، وہ 2-3 بندے ہمیں اڈے پر چھوڑنے آئے۔ اڈا کافی باہر تھا، بلکسر کا، اور گاؤں اندر تھا۔ اب کا مجھے نہیں پتا، اب تو شاید گاؤں بڑھ کر اڈے سے آگے نکل گیا ہو۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم بس میں بیٹھے تو انہوں نے 10-10 کے 2 نوٹ مجھے دیے۔ ہمیں شاید چکوال اور جانا تھا اور پھر کہیں آگے اور واپس، مجھے اگلا پروگرام یاد نہیں، مدت کی بات ہے، 30-40 سال پہلے کی بات ہے، اب یاد نہیں۔ تو یہ مجھے یاد ہے، میں نے حضرت سے شکایت کی کہ کمال ہے 3 دن سے یہ ہمیں کھپا رہے ہیں، اور اتنا بڑا جلسہ اور اتنا سفر کیا، آگے جانا ہے، اور انہوں نے ہمیں 20 روپے دیے۔ تو حضرت نے فرمایا شکر نہیں کرتے ہو؟ ہم نے اپنا کام کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں دال روٹی بھی دی، بستر چارپائی بھی دی، اور 20 روپے بھی دے دیے، تو شکر کرو، کرائے کے کام آئیں گے۔ کام تو ہم نے اپنا کیا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کا تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ دین ہے۔ میں کروں، آپ کریں، صاحب مجاز کرے، امیر کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں پہ ہم احسان نہیں کر رہے کہ یہ ہمارا بوجھ اٹھائیں۔ کیوں اٹھائیں؟ یوں گزرتی رہی۔ اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ اکثر اسفار میں حضرت جی کے ہم رکاب ہوتا تھا، اور مشکل حالات ہوتے تھے۔ باغ آزاد کشمیر میں جلسہ ہو رہا تھا، محرم کے دن تھے، اہل سنت کا جلسہ تھا۔ وہاں عالم یہ تھا کہ ایک جامع مسجد تھی اس زمانے میں، تو ان کا شیعہ حضرات کا تعزیہ بھی اسی مسجد سے نکلتا تھا، اور وہیں ان کی مجلس بھی ہوتی تھی، اور اہل سنت بھی وہیں ہوتے تھے۔ تو وہ ان کا پیغام حضرت جی کے پاس آیا، میں حاضر ہوا تو فرمایا یار وہ باغ جانا ہے۔ باغ کہاں ہے؟ آزاد کشمیر میں ہے۔ صبح ہم نکلے چکرالہ سے، اور فجر کی نماز ایک چھوٹی سی مسجد، جہاں اب مرشد آباد ڈیرہ ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچی سی مسجد ہوتی تھی۔ شاید اب وہاں انہوں نے چھوٹی سی کوٹھڑی تو بنائی ہے نشان کے طور پر۔ جہاں سے مزار کو آپ مڑتے ہیں تو سامنے ایک کوٹھڑی سی ہے۔ فجر کی نماز وہاں حضرت اور میں نے باجماعت پڑھی، اور اڈے پر آئے، زندہ تک پیدل آنا جانا ہوتا تھا۔ وہاں سے بس پکڑی پنڈی، پھر پنڈی میں راجہ بازار میں اڈا ہوتا تھا بسوں کا جو آزاد کشمیر جاتی تھی، وہاں سے بس پکڑی اور کہیں رات کو شام کو باغ پہنچے۔ اب حضرت کا مزاج اپنا تھا، ان لوگوں کا اپنا تھا۔ وہ تو حضرت کی تو سنیوں سے بھی انبن ہو گئے، شیعہ تو ویسے خلاف۔ تو ایک پولیس کے وائرلیس کے آپریٹر ہوتے تھے چکرالہ میں، وہ پھر حضرت جی کے حلقہ ذکر میں آ گئے اور ہمارے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ سپاہی موٹے سے تھے بھلے بھلے، ان کا تبادلہ وہاں باغ ہوا تھا، وہ مل گئے تو وہ بلانے والوں کو چھوڑ کر حضرت اور میں دونوں اس کے مکان پہ چلے گئے۔ تو جلسہ ہوتا رہا،
اور علماء انہوں نے بلائے ہوئے تھے. پھر شہر کے لوگ جمع ہو کر حضرت جی کے پاس گئے کہ بھی آپ کو انہوں نے آپ الگ ہو گئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. چنانچہ پھر بہت بڑا جلسہ الگ حضرت جی کا ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا. اب جو آنے جانے کا کرایہ دینا تھا وہ تو بلانے والوں نے دینا تھا، تو وہ تو خفا ہو کر الگ ہو گئے. دال روٹی تو ساتھی ہماری کرتا رہا، واپسی کا کرایہ ہمارے پاس نہیں تھا. پیسہ اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، بہت کم ہوتا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تھے، ایجاد مذہب شیعہ اور اس طرح کے بہت سے، تو وہ میں جاتی دفعہ حضرت کے دولت قدر سے ساتھ لے گیا تھا. وہ کوئی 2 آنے کا، کوئی 4 آنے کا، کوئی 8 آنے کا اس زمانے میں. تو 3-4 دن جو ہمارے تو وہ بکتے رہے، وہ سارے بک گئے اور ہمارا کرایہ بن گیا. تو بڑا جلسہ ہوا. اس کے بعد شیعہ سنی الگ الگ ہو گئے اپنے اپنے ڈیروں پہ، اور بڑا فرق پڑا. تو وہاں سے ہم واپس آئے، رات پنڈی ٹھہرے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ سکوٹر نیا نیا آیا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بلا ہے یار. تو میں نے کہا یہ بھی نئی سواری آئی ہے جی، موٹر سائیکل کی طرح کی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم شام کے قریب گزر رہے تھے، آ رہے تھے آزاد کشمیر سے پنڈی. تو جہاں اسلام آباد بنا ہے اس طرف حضرت کی نگاہ گئی تو فرمانے لگے یار عجیب بات ہے. حضرت کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں یہ جو ویرانہ سا ہے اس میں بے پناہ بندر اور بندریاں ہیں اور وہ بدکاری میں مشغول ہیں. تب اسلام آباد نہیں بنا تھا، گاؤں تھے اور ویرانہ تھا اور جنگل تھا. اس کے بعد وہاں دارالخلافہ بنا اور اب اس کی تعبیر سامنے ہے. تو رات ہم پنڈی میں ٹھہرے. عالم یہ تھا کہ کسی پر کرائے کا بوجھ بھی نہیں تھا. اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم راستے میں کھانا کھا لیتے، وہاں سے چلتے وقت 2-3 روٹیاں پکوا کر ساتھ رکھ لی. ہوٹلوں سے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور حضرت بازار کا کھانا پسند بھی نہیں فرماتے تھے. تو یہ سب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ شیخ المکرم کا کسی پر بوجھ ہوتا تھا نہ میرا. کام حضرت کا ارشاد تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. ہمارا بوجھ اٹھانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری پہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں. وقت گزرتا رہا، کام چلتا رہا. 1960 میں پہلا اجتماع ہوا. میں جنگل میں اپنے ایک ڈیرے پہ رہتا تھا اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے. جگہ ذرا ہوادار اور کھلی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے. تو حضرت گرمیوں میں وہاں تشریف لے آتے، بڑا پسند فرماتے. ٹھنڈی جگہ، گرمیوں میں مزیدار جگہ ہوتی. وہیں پہلا اجتماع ہوا. مجھے تعداد یاد ہے کہ 15-16 ساتھی تھے، 15 تھے یا 16 تھے. تشریف لائے اور 15 دن کا ہی اجتماع بھی تھا. وہیں ڈیرے پر اس کی ابتدا ہوئی. پھر 63 میں ڈلوال تھا، سکول پڑھاتا تھا، میرا تبادلہ ہو گیا ڈلوال. 63 کا اجتماع بھی ڈلوال میں ہوا.
پھر میں واپس نورپور آ گیا، 64 میں نورپور تھا، اگلا اجتماع نورپور ہوا۔ پھر میرا کول مائننگ کا بزنس شروع ہو گیا، اس سلسلے میں منارے ڈیرا بنا لیا میں نے، اس سے لے کر 80 تک، 64 سے 80 تک سارے اجتماع منارہ میں۔ الحمدللہ 60 سے لے کر 80 تک کسی اجتماع میں کوئی پیسہ، کوئی پائی، کوئی چیز کسی ساتھی سے نہیں لی۔ جو دال روٹی روکھا سوکھا ہوتا تھا، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہوتی تھی، اور کوئی لنگر کا پیسہ نہیں لیا جاتا تھا، نہ کوئی دیتا تھا نہ کوئی لیتا تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا، لینے کا کانسیپٹ نہیں تھا، ذمہ داری دینے کی تھی کہ انہیں دین سے کھایا جائے، اللہ سے کھائی جائے۔ شروع میں 25-30 ساتھی ہوتے تھے، مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ بڑے سے ٹوکرے کو روٹیوں سے بھر کر درمیان میں سالن کا دیگچا یا وہ جو بھی چیز ہوتی رکھ کے میں اکیلا سر پہ اٹھا کے لے آتا تھا۔ شاید اس زمانے کے کوئی ساتھی بھی ہوں جنہیں یاد ہو۔ 70 میں پہلی گاڑی میں نے لی، امریکن فورڈ کار تھی، بہت بڑی مزیدار۔ 70 سے 80 تک، اس سے پہلے بسوں میں رفاقت حضرت کی ہوتی تھی، جب گاڑی لی تو پھر ہر پروگرام میں اللہ کا مجھ پر احسان ہے میری ہی گاڑی ہوتی تھی، نہ کسی سے کوئی تیل کے پیسے لیے جاتے تھے، نہ کسی سے اخراجات لیے جاتے تھے، خود اپنی کمائی سے خود پورے ہوتے تھے، اللہ کریم دیتے تھے۔ 70 دہائی کے آخری سالوں میں 78-79 میں پھر کچھ اور دوستوں کی گاڑیاں بھی شامل ہو گئیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، 75-76 میں بھی 13,000 کی کرولا نہیں آتی تھی۔ تو وقت گزرتا رہا، 80 میں اجتماع یہاں آ گیا۔ جب اجتماع یہاں آیا تو پھر یہاں ساتھیوں نے کہا، یہاں پھر ساتھیوں نے تجویز دی کہ جی ہر وقت کا حاضری لگائی جائے اور کھانے کے پیسے لیے جائیں، اور یہ ہو وہ ہو۔ وہ بڑا ایک سسٹم سا بنا کر حضرت کو پیش کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا یہ لنگر ہے اور اللہ کے نام پر ہے، ہوٹل نہیں ہے، آپ یہ اپنی تجویز رہنے دیں، لنگر اللہ چلائے گا، اللہ کے نام پہ چلتا رہے گا۔ وہ رہنے دی گئی۔ تب سے اب تک کوئی کسی سے پیسہ لیا نہیں جاتا، ساتھی حصہ ڈالتے ہیں اپنی مرضی سے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک بندہ 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے لنگر کو تو اس کے لیے کوئی الگ کھانا نہیں بکتا، اور ایک بندہ کچھ بھی نہیں دیتا تو اس کے لیے کوئی الگ نہیں بنتا۔ جو دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، اور الحمدللہ 80 سے اب تک 35 برس تو ہو گئے، خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ جن کا اللہ قبول فرماتا ہے وہ دیتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہوتا اللہ اس کو بھی عطا کرے۔ لیکن یہاں کوئی نہیں پوچھتا کسی نے کیا دیا ہے کسی نے نہیں دیا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ سارا قصہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ میں یا کوئی امیر یا صاحب مجاز
یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ کوئی کسی کو توفیق دے دے اپنے نام کو پھیلانے کی، اپنا دین کا کام کرنے کی اور یہ تو بہت کمال ہے کہ لوگوں کے دل روشن کرنے کی توفیق دے دے، بہت بڑی بات۔ اب اتنے بڑے احسان کے بدلے میں اگر اس سے چند روپے لے لیے جائیں یا دنیاوی مفاد کی نظر رکھی جائے، میں امیر ہوں مجھے یہ وہ تحفہ دے دے، فلاں چیز مجھے سستی دے دے، یہ میرا کرایہ بھرے، یہ مجھے پیسے دے دے، تو پھر تحفہ ایسے آدمی۔ اس نے جواہرات کو بھوسے کے عوض بیچ دیا۔ اللہ نے اسے ہیرے دیے تھے، جواہرات دیے تھے، اس نے بھس کے عوض بیچ دی۔ پھر یہی نہیں کہ اس میں دنیا میں خسارہ ہوگا، یہ تو دنیاوی خسارہ ہے نا کہ بہت قیمتی چیز تھی، بہت سستی بیچ دی۔ آخرت میں بعض پرس جو ہے اس سے زیادہ سخت ہو۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اجرت دی تھی جنہوں نے تجھے اللہ اللہ سکھائی تھی، تجھ سے فیس لی تھی، انہوں نے اپنا بوجھ تجھ پہ ڈالا تھا، تو نے اپنا بوجھ دوسروں پہ کیوں ڈالا؟ خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لو۔ جو توفیق ہے اپنی ہمت پر کر سکتے ہو کرو، جو نہیں کر سکتے نہ کرو۔ دوسروں پر بوجھ ڈالنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ ہر بندہ اپنی روزی جائز حلال طریقے سے کمانے کا مکلف ہے۔ اپنے کمائے ہوئے سے میں خرچ کرنا سعادت ہے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالو گے تو شاید بات بگڑ جائے گی، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دوسروں سے مفاد حاصل کرنا اس بنا پر کہ میں امیر ہوں، صاحب مجاز ہوں، یا میں شیخ ہوں مجھے یہ دے، میں یہ سمجھ لوں کہ ان پر واجب ہے کہ یہ مجھے پیسے دیا کریں، یہ ناجائز۔ سفر میں کہیں جاتے ہیں، ساتھی اپنی مرضی سے کوئی کرایہ خرچ کرتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے، یہ ان کی پسند پہ ہے، وہ خوشی سے کرتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ آپ شرط لگا دیں تو غلط ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اتنے پیسے لوں گا۔ پھر ایک اور غلطی کا ایک اور انداز ہوتا ہے، بندہ شرط ورط نہیں لگاتا، امید رکھتا ہے دل میں کہ اسے مجھے کچھ دینا چاہیے، اور اسے میرا کام کرنا چاہیے، اس سے مجھے کوئی مفاد ملنا چاہیے۔ فن تصوف میں جس پر اللہ کا احسان ہے اس پر دینا واجب ہے، لینا حرام ہے۔ دینا واجب ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا اس پر واجب ہے۔ دوسروں سے دنیاوی مفاد لینا حرام ہے۔ لینا اللہ سے ہے، دینا مخلوق کو ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہم اس امید پہ ایک پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، ایک دکان بنا لیں، ساتھی خریدیں گے میرا کام ہو جائے گا، اگر یہ ارادہ ہے تو وہ کاروبار ہی حرام۔ بنائے ساتھی خریدے نہ خریدے، کوئی اور خریدے، جو خریدے، یہ تو ایک جائز حلال کاروبار ہے، لیکن اس ارادے پہ اس انداز سے اس کا بوجھ ساتھی بانٹیں گے، حرام ہو جائے گا۔ بندہ ساری عمر لگا رہے، میں بھی تقریریں کرتا رہوں، بیان کرتا رہوں، لوگوں کو بتا دوں، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی ہو جائے، اپنی نو فائدہ کیا ہو۔ جو بندہ برخود غلط ہو اس کے الفاظ سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ الفاظ ہوتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، بڑی تقریر تھی، بڑی لچھے دار تھی، محاورے بڑے خوب تھے، شعر بہت اچھے پڑے، عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کی مدد اگر عملی زندگی میں ہوتی ہے تو اس فرد کی آواز سے ہوتی ہے
جس کا بوجھ اللہ پر ہو، جو اللہ سے لے لوگوں پر اس کا بوجھ نہ ہو، اس کی بات دل تک جاتی۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لوگ لاکھوں روپے لے کر آتے ہیں، ایئر ٹکٹ لے کر آتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، ان سے لوگوں کے کردار میں کیا تبدیلی آتی؟ بس وہ ایک ہوتا ہے وقتی طور پر ہلا گلا، وہ بھی لوگ بھی سنا کر بکھر جاتے ہیں۔ بہت اچھی تقریر تھی، واہ مولانا واہ، کیا شعر پڑھا، بات تو کچھ بھی نہیں، کہا کیا تھا، اچھی تقریر تھی، بس بات ختم ہو۔ تو تبدیلی ان الفاظ سے ہوتی ہے جس بندے کا بوجھ بندوں پر نہ ہو، وہ ان کا محتاج نہ ہو، وہ ان کے دینے کے انتظار میں نہ ہو، وہ لینے والا نہ ہو، لے اللہ سے دے مخلوق۔ خاص طور پر یہ یاد رکھ لیجیے، کوئی ایسا پیشہ مت اپنائیے جسے آپ کو یہ امید ہو کہ جی ساتھی اس میں پیسے دیں گے اور میں پیسے کما لوں، یہ حرام ہے۔ جو کام نہیں آتا وہ مت کیجیے، جو آتا ہے وہ کیجیے۔ کوئی صاحب مجاز، کوئی امیر کسی ساتھی پر بوجھ نہ بنے، دوسروں کے لیے سہولت کا سبب بنے، دوسروں سے امیدیں وابستہ نہ کرے، وہ مجھے یہ دے دے گا، وہ مجھے یہ دے، وہ میرا یہ کام کر دے گا، وہ میری یہ سہولت دے گا، ہرگز جائز نہیں۔ میں نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اس میں بہت خراب ہوتے دیکھا، عمریں لگا دیں ہمارے ساتھ، لیکن جب ان چیزوں میں پھنسے تو تباہ ہو گئے۔ جب بات اس پہ آ جائے کہ ساتھی مجھے کچھ دیں، وہ میرے بیٹے کو ملازم کرا دے، وہ مجھے کپڑے لے کر دے دے، وہ میرا کرایہ بھر دے، وہ مجھے منتھلی پیسے دیا کرے، یہ باتیں کہی نہیں جاتی اور کہنی چاہیے بھی نہیں، یقینی نہیں ہوتی۔ کشف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے کشف ہوتا ہے اس کے لیے تو حجت ہے، اور اس لیے بھی اتنی حجت ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہے، دین میں کوئی حرج نہیں اس بندے کو جسے کشف ہوتا ہے۔ کشفاً کوئی چیز دیکھے اور وہ شرعاً جائز ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق، اگر وہ بات جائز ہے اس پر عمل کرے تو دنیاوی نقصان سے بچ جائے گا، عمل نہیں کرے گا تو کوئی دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، دین میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا، اگر کسی کے کشف کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا اس نے اس کو نبی مان لیا، دونوں مارے جائیں گے۔ نبی کا کشف امت کے لیے حجت ہے، نبی کا خواب بھی کشف ہے، نبی پر وحی بھی کشف ہے، نبی کا کشف پوری امت کے لیے حجت ہے۔ نبی کے بعد ہر فرد کا کشف صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک اس کے اپنے لیے حجت ہے، دوسرے کے لیے۔ نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے کہ نبی کا کشف اور مشاہدہ امت پر حجت ہے، ولی کو جو کشف ہوتا ہے وہ اس کے اپنے لیے اس حد تک حجت ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کرے گا تو شاید دنیاوی نقصان، عمل نہ کرے تو دین میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نبی کے کشف پر عمل نہ کرے دین برباد ہو جاتا، پھر نبی کا کشف پوری امت پہ حجت ہوتا ہے۔ یہ جو ساتھیوں میں ایک وبا ہے نا، فلاں صاحب کشف سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا، پھر مجھے بھی لکھتے ہیں مجھے کشف والوں نے یہ بتایا ہے۔ اگر آپ کشف والوں پہ اعتبار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کشف والے کو نبی مان لیا۔ اب اس کا جواب قیامت کو آپ کیا دیں گے یہ یاد رکھیں۔ اور کوئی صاحب کشف اس بات پہ خوش نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا صاحب کشف جانتے ہیں، میرے پاس مسائل پوچھنے آتے ہیں، لوگوں کی تو عادت ہے
استخارہ ایک شرعی عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کام ہے کوئی آ گیا سامنے، اس کے کرنے کے 2-3 راستے ہیں، 2-3 طرح سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کون سا طریقہ اختیار کروں، تو حکم ہے کہ استخارہ کر لو، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، اور اسی وضو میں سو جاؤ۔ ہو سکتا ہے خواب میں اللہ رہنمائی فرما دے کہ اس طرح سے کرو، کوئی اشارہ ہو جائے، کچھ سمجھ، ایک رات نہیں آیا دوسرے رات سو جاؤ، تیسری رات کر کے دیکھ لو، اللہ چاہیں گے تو کوئی رہنمائی 2-3 جو جائز طریقے ہیں ان میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کا۔ اب لوگوں نے وہاں سے اٹھایا، اب تو استخارہ بچوں کے نکاح اور شادیوں پر آ گیا۔ اچھا، کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ کمپیوٹر پنسل لے کر ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ نے فون کیا، اس نے کمپیوٹر پہ 2 انگلیاں ماری، تمہارا یہ نکلا ہے۔ بھی کہاں وہ بات، کہاں آپ لے آئے؟ بچوں کی شادیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بہتر ہے معیار دیکھو، کف دیکھو، خاندان دیکھو، ایک لیول کے لوگ ہونے چاہیے، یہ بہتر ہے، ورنہ ہر مسلمان عورت کا ہر مسلمان مرد سے نکاح جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک معیار، ہم کف ہونے سے مراد یہ کہ ایک معیار کیوں، تاکہ ایک دوسرے میں جلد ایڈجسٹ ہو جائے۔ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ایک غریب زمیندار ہو، اب وہ بیٹی جو جائے گی اسے ان کے آداب کا نہیں پتہ، انہیں اس کے مزاج کا نہیں پتہ، وہ اپنے معیار زندگی کے مطابق عادی ہے، وہ اپنے تو انبن ہوگی، اس لیے کف کا حکم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کف دیکھو، دوسری بات یہ ہے کہ دین دیکھو، کہ شخص کے تعلقات اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے۔ اگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا تو آپ رشتہ داری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی پرواہ کون کرے گا؟ جو بندہ اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کی کیوں کرے گا؟ تیسرا، دنیاوی حالات بھی دیکھو کہ کیا کاروبار ہے، کس طرح کماتے کھاتے ہیں، بچی کا بوجھ اٹھا لیں گے، خرچہ، یہ سب دیکھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، انجام اس کے ہاتھ۔ سادہ سی بات۔ اب آپ چل پڑیں کسی نجومی سے پوچھنے، آپ چل پڑیں کسی صاحب کشف سے پوچھنے، تو آپ کا جانا بھی غلط ہے، اور اگر وہ بتائے تو اس کا بتانا بھی غلط ہے، اور اس پر آپ عمل کریں تو وہ تو کرنا ہی حرام ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کسی کشف پر آپ عمل کریں تو گویا آپ نے صاحب کشف کو نبی مان لیا، وہ تو جرم ہی الگ ہے۔ لہذا جو شرعی طریقہ ہے اس پہ رہیں۔ یہ چیزیں بیان کی بھی نہیں جاتی، کرنی چاہیے بھی نہیں۔ دنیا میں ہم بڑے بنے رہتے ہیں مقدس، بات تب بنتی ہے جب بات قبر میں جاتی ہے، برزخ میں جاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی تھے، بہت زیادہ مشاہدات تھے ان کے، مکاشفات بہت وسیع تھے۔ پشاور جا رہے تھے ہم، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، حضرت رحمۃ اللہ کی عادت تھی اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جاتے سفر میں جاتے جہاں وقت ہو جاتا بریک ہو جاتی، تو مسجد قریب ہوتی بہت اچھے، ورنہ جنگل ہی میں جماعت ہو جاتی سڑک کنارے۔ مجھے کئی جگہ یاد ہیں جہاں ہم نے حضرت سے بعد جماعت نماز سڑک میں بیابان میں پڑھی۔ تو وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں ہم گئے، میرے پاس اسلحہ شروع سے ہوتا تھا، تو میں نے وہ گلے سے پستول اتار کر، اس زمانے میں تو بڑا باعث فخر ہوتا کسی کے پاس پستول ہو، آج کی طرح کے نہیں تھے، تو وہ گلے میں بنے ہوئے بڑے خوبصورت پٹے ہوتے تھے، تو میں نے وہ واسکٹ کے نیچے اتار کر اس ساتھی کو دے دیا، اس نے پہن لیا۔ کیا میں صبح سے لیے پھرتا ہوں ساتھ، یہ لے، اس نے پہن لیا، تو ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ تو
نماز کے بعد جب ہم گاڑی کی طرف جا رہے تھے ساتھی حضرت سے عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ باقیوں کی نسبت میرا ثواب فرشتوں نے زیادہ لکھا ہے. یہ جو باقی ساتھی ساتھ ہیں سب نے نماز مل کر پڑھی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو فرشتے جو لکھ رہے تھے انہوں نے میری نماز زیادہ اسے درجہ دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے مصلی نماز پڑھی ہے تو تمہارے پاس اسلحہ تھا نا، اس کا ثواب تمہیں فالتو مل گیا. تو اسلحہ میرا تھا، میں نے اتار کے اسے دیا، لیکن نماز تو اس نے پہن کر پڑھی. اس پائے کا بندہ تھا، آخر عمر میں آ کر اسے یہ عادت ہو گئی کہ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتا. کوئی ساتھی میرا کرایہ بھرے، کوئی مجھے کپڑوں کا جوڑا دے دے، کوئی مجھے پیسے دے. ذرا پھر جب اس طرف ہٹا تو ہم سے بھی تھوڑا سا دور ہو گیا. بہت ہو گیا. باقی آگے کا اللہ بہتر جانے، نہ کبھی توجہ کی، نہ کوشش کی، نہ پتہ چلا. چونکہ قریب تو 25-30 سال اکٹھے رہے تھے، دلچسپی تھی. قبر میں دفن ہو گیا تو خیال کیا، ایک تعلق تھا، انسیت تو تھی. تو مجھے سمجھ آئی کہ آگ کی تاروں کا جھولا بنا ہوا ہے، جیسے بنا ہوا ہوتی ہے کوئی چیز، اس طرح بنا ہوا اوپر اس میں لٹک رہا. یہ کیا؟ تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ یہ وہ امیدیں ہیں جو اس نے لوگوں سے وابستہ کی تھی. یہ جو آگ کی رسیاں ہیں یہ وہ امیدیں ہیں جو اس نے لوگوں سے وابستہ کی تھی. اور تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے اس جھولے سے میری جان چھوٹ جائے، آگے جو ہوگا بھگتے. اللہ جانے کیا ہوا، کب ہوا. یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی، اور میری تو عادت ہے میں کبھی اس موضوع پہ بات نہیں کرتا. ایک مثال عبرت کے لیے آپ کو بتا رہا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے میں بڑا پیر صاحب ہوں، میری لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے مشورے میں، لوگ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں. یہ جو امید غیر اللہ سے وابستہ کی جائے وہ دوزخ کی آگ بن جاتی. لوگوں کے معاملات میں کوئی دخل نہ دیں. مجھ سے بھی پوچھتے ہیں بڑے ساتھی، جی وہ رشتہ کر لیں، یہ کر. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ نے عمر گزارنی ہے. میں نہ آپ کی ذاتیات سے واقف ہوں نہ اگلے کی ذاتیات سے. میں مشورہ کہ ہاں میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ تمہیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور جو کرو اللہ اس پر بہتر نتائج پیدا کرے. یہ میں کر سکتا ہوں، اس سے آگے میرا کوئی دخل نہیں. اور آپ کو اور صاحب مجاز کو کیا ضرورت ہے کہ فلاں کا رشتہ فلاں کو دے دو، فلاں تم فلاں جگہ فلاں رشتہ کر لو. کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیا حق ہے آپ کو؟ یہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے. قرآن نے، سنت نے کوئی فرض واجب نہیں دیا کہ فلاں فلاں کو رشتہ دے. اللہ نے والدین کی مرضی پہ اللہ نے چھوڑا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، دین نے چھوڑا ہے. کوئی امیر، کوئی صاحب مجاز اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ لوگوں کو رشتے کرائے اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے. آپ کو انہیں اللہ اللہ بتانا ہے، دین بتانا ہے، کیفیات منتقل کرنی ہے اور بات ختم. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ کسی نے آپ کو دی ہے، امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس، اگلے مسلمانوں کو پہنچانی ہے. جو نہ لینا چاہے آپ اس سے بری ہیں، جو لینا چاہے اسے سکھائیں. یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، اور آپ کو اس شاگرد پر احسان ہے، لیکن اس کا معاوضہ وہ دے گا جس کا یہ کام ہے. ہر نبی نے کہا ان اجری الا علی اللہ،
میرا معاوضہ مجھے میرا رب دے گا، لوگوں سے انبیاء نے معاوضہ نہیں دیا۔ تو مجازین و عمراء حضرات یہ اچھی طرح یاد کر لیں، اگر کچھ ہو چکا ہے تو اس کی اللہ سے معافی مانگیں، اس کی بارگاہ عظیم ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، خواب آگے او جی میں نے خواب میں یہ دیکھو، یار تم کون ہو، تم نے خواب میں کیا دیکھ لیا؟ نبی کا خواب حجت ہے، اس کے بعد کسی کا حجت نہیں۔ وہ خواب میں پتہ نہیں 25 خط مجھے بھی آتے ہیں، ای میلز آتے ہیں، یہ دیکھا خواب میں، وہ دیکھا خواب، یار کیا دیکھا؟ تمہاری خواب پر حکم مرتب ہوں گے، تم صاحب شریعت ہو۔ خواب ہے، حضور کا ارشاد ہے، اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، سو جاؤ۔ خراب دیکھا ہے، آنکھ کھل گئی، لا حول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو، شیطان نے تمہیں یہ وہم ڈالا، بات ختم ہو گئی، بھول جاؤ اور اس کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ بھئی خواب خواب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ خواب میں کھانا کھا لو، اٹھو تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ خواب میں بادشاہ بن جاؤ، اٹھو تو بادشاہ ہوتا ہے۔ خواب میں کوئی قیدی بن جائے، اٹھے تو وہ جیل میں ہوتا ہے۔ تو خواب خواب ہے یار۔ کتنا خوبصورت اصول ہے دین کا کہ اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، خراب ہے، ڈراؤنا ہے، برا ہے تو یہ شیطان نے ڈرایا ہے، تو میں لاحول پڑھ کے اس پر تھوک دو اور سو جاؤ، بھول جاؤ۔ جی نہیں، بات کرنے دو، کیا کہا؟ یہ تو اب بچے اللہ جانے اور وہ جانے، وہ تو جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ یہ تو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے، مجھے امید ہے جہاں تک اللہ نے مجھے کچھ بتایا ہے، میرے خیال میں وہ اس سے تو چھوٹ گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کریم نے کسی کی دعا سن لی یا کوئی اللہ نے رحمت فرمائی تو جال سے تو چھوٹ گیا، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ سب چھوٹ جائیں گے، اور کب چھوٹیں گے، کیسے چھوٹیں گے۔ تو اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کے قلب کو، اس کی روح کو ذاکر کر دے۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک بدن میں، سلطان الاذکار یا 7واں لطیفہ نصیب ہو جائے تو 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں۔ دل ایک بار دھڑکتا ہے تو اللہ کے نام کی آواز 10 کھرب بار آتی ہے۔ لیکن اس نعمت کو قائم رکھنا، عظمت الہی کا قائل رہنا پڑتا ہے، اپنی بڑائی نہ آنی چاہیے۔ یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں، اس سے پیسے لے لو، اسے یہ کر دو، وہ کرایہ بھر دے، وہ گاڑی دے دے، وہ فلاں رشتہ فلاں، یہ ہمیں اپنی بڑائی آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں مجھے فیصلے کرنے کا۔ جب اپنی بڑائی آ گئی تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے، پھر اللہ کریم برداشت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا انت، تیری عظمت، تیری عظمت، کوئی تیری عظمت میں جھانک بھی نہیں سکتا۔ لا الہ الا انت، کوئی لائق توقعات رکھنے کے عبادت کیا ہے؟ اس سے خیر کی توقع رکھنا، اس سے لینے کی امید رکھنا، اس کے انعامات کا متمنی رہنا۔ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، الا انت، میں کنت من الظالمین، میں تو ہمیشہ سے خطا کار، میں تو شروع سے غلطیاں کرتا آ رہا ہوں، تیری رحمت کا متمنی ہوں، تیری عطا کا امیدوار ہوں، تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ زندگی کیا ہے؟
لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، میری حیثیت خطا کار کی ہے، گناہ گار کی ہے، مجرم کی ہے، تو بخشے تو تیری مہربانی، تو نہ بخشے تو میں تو بخشش کے لائق بھی نہیں۔ یہ ہے سارا تصور، کوئی تقریر نہیں، بیان نہیں، آپس کی بات ہے، درد دل کی بات ہے، ایک دوسرے کے بھلا چاہنے کی بات ہے۔ میں کسی کو تان نہیں کر رہا، کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی بچ کے گزر جاؤں، آپ بھی بچ کے گزر جاؤں۔ مجھے یاد ہے میں چکرالہ حاضر ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکی مروت یا بنو یا اس طرف تشریف لے جانا تھا دورے پر، کچھ فوجی ساتھی وہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھے، اور یہ بحث چھیڑ رکھی تھی جانشین کون ہوگا اور کتنے ہوں گے اور کیا ہوگا۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شیخ کو مارنا چاہتے ہیں اور حضرت کے سامنے یہ اس طرح کی بحثیں کر رہے ہیں، گویا حضرت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کون بنے گا کیا ہوگا۔ تو مجھے بڑی کوفت ہوئی، دکھ ہوا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس دورے میں نہیں جاتا، گاڑی لے جائے میں بس پہ واپس چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو بحث کر رہے تھے انہیں ساتھ نہیں جانا تھا۔ تو ساتھ جانے والوں نے مجھے کہا یہ تو یہاں بک بک کر رہے ہیں، یہ یہاں رہ جائیں گے، تم ضرور چلو۔ مجھے وہ بحث پسند نہیں تھی۔ خیر ہم چل دیے۔ میاں والی سے جب آگے نکلے، میاں والی سے کالا باغ کو سڑک جاتی تھی اور پھر اس سے عیسیٰ خیل کو مڑتی تھی، تو راستے میں حضرت نے مجھ پہ سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، میں جماعت کس کے سپرد کر کے جاؤں؟ میں نے عرض کیا جی حضرت پہلے تو مجھے یہ بات ہی پسند نہیں آئی کہ کوئی یہ بحث کیوں کرے، اللہ آپ کو اور عمر دے، صحت دے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میں ایک کسان کا بیٹا، فوجی خاندان کا بندہ، جاہل، ان پڑھ، گنوار قسم کے ہم لوگ، ہماری خاندانی روایات لڑائی بھڑائی تھی، وہ مار کٹائی، نہ آگا نہ پیچھا، یا جیل میں یا گھر یا مفرور یا کوئی اس طرح کے حالات، یا فوج میں چلے گئے تو وہ ہمیں راس آتی ہے ہمارے مزاج کے مطابق، عالمی جنگوں میں مرتے رہے۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کہ اس سارے ان جھمیلوں سے بچ کر کوئی میری اصلاح ہو جائے اور مجھے کوئی صحیح راستہ مل جائے۔ الحمدللہ آپ نے برداشت کیا۔ ربع صدی آپ کی خدمت میں گزر گئی، الحمدللہ 25 سال عمر کا حصہ ہوتے۔ اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن میں آپ کے ساتھ جڑا رہا، چمٹا رہا، اور انشاءاللہ چمٹا رہوں گا۔ مجھے یہاں بہت مزہ آیا، یہیں رہوں گا انشاءاللہ۔ نہ میرا باپ گدی نشین، نہ دادا گدی نشین، نہ ہم نہ پیر، نہ ہم مولوی، ہم ڈنڈے مار قسم کے لوگ ہیں، نہ ہمارا کوئی علمی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی۔ تو مجھے ان چیزوں سے شغف نہیں ہے۔ آپ جسے امی جماعت کا ذمہ دار، صاحب مجال یا امیر یا خلیفہ جو بھی کہیں، جس کو بھی آپ مقرر کر دیں گے، میرا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسا آپ کے ساتھ۔
میں اس کی بھی خدمت کروں گا جیسی آپ کی کرتا ہوں، آپ کا قائم مقام سمجھ کر۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ بھی میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کیجیے گا، میرے سر یہ ذمہ داری نہ ڈالے، کسی اور کو نامزد، کسی کو کر دیں، الف بے جی میرا کوئی نہیں کہ فلاں کو کروں، کسی کو جسے آپ چاہیں کر دیں، مجھے وہ خادم پائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے کئی مہینے بعد لنگر مخدوم کا اجتماع ہوا اور حضرت نے ساری ذمہ داری میرے سر ڈال۔ اور وہ تقریر محفوظ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے حضرت کے مزار پہ بیٹھ کر حضرت نے فرمایا کہ مشائخ سامنے ہیں لیکن میں نے مشائخ سے بھی مشورہ نہیں کیا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی، شیخ کا فیصلہ، اس بات کو 25-26 برس بیت گئے ہیں، پوری کوشش دیانتداری سے کر رہا ہوں کہ میں نبھا سکوں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کچھ کر سکا یا نہیں کر سکا، کچھ ہوا یا نہیں ہوا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر اللہ کی طرف سے مجھے اللہ کا احسان ہے، اطمینان ہے کہ مقدور بھر اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ یہ پیغام روئے زمین پر پھیل گیا، الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کی تفسیر کی صورت میں ایک بار، پھر پنجابی تفسیر کی صورت میں، پھر اکرم التفاسیر کی صورت میں، قرآن کے ترجمے کی صورت میں اللہ کریم نے توفیق دی، باوجود اپنی جہالت کے، بے علمی کے، کچھ نہ جاننے کے، بہت کچھ اللہ نے خدمت لے دی۔ یہ اس کا احسان ہے، وہ قبول فرمائے۔ آگے کیا ہوگا یہ اس کا کام ہے، ہم آگے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3-4 ساتھی ہوا کرتے تھے، اس وقت وہی جماعت ہوتی تھی، مشاہدات بڑے اچھے تھے۔ ایک ساتھی تھا، نمبردار بھی تھا گاؤں کا اور دنیا دار بھی تھا، اور حضرت کے ساتھ ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ مشاہدات اچھے تھے، فنا بقا تک مراقبات تھے۔ اسے لاہور جانا پڑا ہائی کورٹ میں کوئی کسی سلسلے میں۔ واپس آیا تو میں حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں موجود تھا، میرے سامنے اس نے بات کی، حضرت لاہور مجھے عدالت میں ہائی کورٹ میں جانا پڑا، تو جب فارغ ہوا تو میں داتا صاحب کی خدمت میں گیا۔ صاحب کشف تھا، میں داتا صاحب خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ پر بڑی شفقت کی، میں نے آپ کا سلام بھی پہنچایا۔ تو لوگ کوئی روضے کی دیواروں کو چوم رہے تھے، کوئی قبر کو بوسے دے رہے تھے، کوئی سجدے کر رہے تھے۔ یہ بات اس نے میرے سامنے کی تو میں نے داتا صاحب سے عرض کی کہ حضرت آپ قبر میں مزے کر رہے ہیں اور یہ لوگ قبر کو سجدے کر رہے ہیں اور دیواروں کے ساتھ ماتھے رگڑ رہے ہیں اور چوم رہے ہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے مجھے مسکرا کر فرمایا کہ جب تک ہم مکلف تھے ہم اس کام سے روکتے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جب ہم دنیا سے چلے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کے ذمہ دار اب تم لوگ، میں نہیں، مجھے نہ بتاؤ۔ اب وہ بیچارہ ان پڑھ ذمہ دار آدمی تھا، مسائل تو نہیں جانتا تھا، تو اس نے وہ حیران تھا کہ یہ کیا کہا۔ حضرت نے فرمایا، انہوں نے سچ فرمایا، جب دنیا میں چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، ان کی ذمہ داری ختم ہو۔ اب جو ہم تم پیچھے، ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں یہ کرنا یا یہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے لوگ ہم نے تو دیکھے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان سے معاملات سیکھے ہیں اور کوشش کی ہے۔ تو اس ساری جتنا وقت میں نے آپ کا لے لیا، اس سارے کا حاصل یہ ہے کہ اپنا بوجھ اللہ کی طرف سے خود اٹھاؤ، اللہ سے مانگو
محنت کرو، روزی کا حلال روزی کماؤ، لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرو کہ میں صاحب مجاز ہوں، میں امیر ہوں، لوگوں کی ذمہ داری ہے، نہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لوگوں کے معاملات میں دخل مت دو کہ تم وہ نوکری کرو، وہ نہ کرو، تم وہاں سے چھوڑ دو، وہاں تم وہ رشتہ ادھر دے دو، وہ ادھر، یہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی میں مداخلت مت کرو۔ ہاں ہمارے ساتھ تعلق ہے تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جس مسلمان کا ہمارے ساتھ رشتہ نہیں ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم عالم انسانیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے اللہ انہیں بھی دنیاوی پریشانیوں سے بچائے۔ کوئی کفر پر مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع ہے، ورنہ کافر کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنا منع نہیں ہے، اچھی بات۔ میرا خیال ہے تقریر سے تو زیادہ وقت ہم نے خرچ کر دیا، چلو باتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو مجھے ساتھی جن کے آپ رشتے کراتے ہیں ان کا سدھر جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی دانائی سے کیا، اگر بگڑ جائے تو کہتے ہیں فلاں صاحب مجاز نے کہا تھا، اس نے مجھے اجاڑ دیا، فلاں امیر نے کہا تھا۔ جس کی بات بن جائے وہ سمجھتا ہے میں نے خود کی ہے، جس کی بگڑ جائے وہ پھر وہ چار چار صفحے کے اتنے بڑے خط مجھے، بھائی میں نے کیا گناہ کیا ہے، میرا جرم اس میں کیا ہے، نہ تم نے مجھے بتایا، نہ اس امیر نے مجھے بتایا، نہ صاحب مجاز نے بتایا، تو پھر وہ میری سختی آ جاتی ہے، اتنے لمبے خط میں بھی دیکھ کے رکھ دیتا ہوں، میں اسے کیا کر سکتا ہوں، کہ میں کوئی تھنے دار لگاؤں۔ تو میں نے یہ گزارشات اس لیے کی ہیں کہ ان پہلوؤں پہ نظر رکھیں، احتیاط برتیں، اللہ کریم آپ کو ان چیزوں سے بچائے، اپنے ساتھ وابستہ رکھے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی معافی دے، آئندہ گناہ سے محفوظ رکھے، وہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।